مسافر ہو اور نماز 4 رکعت ہے تو اگلی 2 رکعتوں میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. لیکن اب امام تو رہا ہی نہیں تو اب کوئی قرات نہیں کر رہا تو پھر سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ انجینئر بہت بولتا ہے. انجینئر سے تو میں نے کچھ سوالات کیے ہیں, وہ انشاءاللہ اب اگر اس میں عقل ہوگی تو نہیں بولے گا, وہ سمجھداری ہوگی تو نہیں بولے گا. رہا یہ مسئلہ کہ امام 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے, ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ اس صورت میں ہو کہ امام بھی تو ہو, اب تو امام ہے نہیں نا. تو اب امام ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ امام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب امام 2 رکعتیں پڑھتا ہے, ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے, تو حکماً اس کی وہ 4 رکعتیں ہی ہیں کیونکہ شریعت نے اس کی 4 کو سمیٹ کے کیا بنا دیا ہے 2. اور آپ اس کے پیچھے جب 4 پڑھ رہے ہو تو پوری نماز آپ ظہر کی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے, آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملتا. کسی کی 2 رکعتیں امام کے پیچھے ہوں اور 2 اپنے طریقے سے ہوں تو وہ آدھی امام کے پیچھے کہلائے گی, آدھی انفرادی کہلائے گی. تو اگر آدھی انفرادی کہلاتی یہ والی نماز تو شریعت پھر آپ کو امام مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی, بلکہ شریعت کہتی ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو پوری 4 پڑھا رہا ہو, کیونکہ پوری 4 رکعتیں جماعت سے پڑھنا واجب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے حکماً ہمیں پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی سمجھا ہے. ہماری 4 امام کی 2 کے برابر ہیں, گویا امام کی 1 رکعت میں ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں اور امام کی اگلی 1 رکعت میں بھی ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں. حکماً ہم امام کے پیچھے ہی سمجھے جائیں گے. کسی کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے یہ سوال پوچھیں کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں اور امام 2 کر کے سلام پھیرتا ہے, تو اگر 2 ہماری اپنی کہلائیں گی, وہ انفرادی کہلائیں گی, تو اس کا مطلب ہم نے آدھی نماز جماعت سے پڑھی اور آدھی جماعت کے بغیر, تو ہمیں پوری جماعت کا ثواب نہیں ملنا چاہیے. جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ امام چاہے 4 پڑھائے امام 2 پڑھائے, آپ جب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا. پوری جماعت کا ثواب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے فرض سمجھے جائیں, یہ سمجھا جائے, یہ فرض کیا جائے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں. اس کی ہمیں نظیر بھی ملتی ہے شریعت میں. وہ نظیر ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی نماز میں سو جائے, دیکھو 1 رکعت ہوئی ہے, امام سجدے میں ہے, آپ بھی سجدے میں گئے, آپ کی آنکھ لگ گئی, یا امام کی آخری رکعت تھی 4تھی رکعت, امام سجدے میں سو گیا, امام کی کیا لگ گئی آپ کی آنکھ لگ گئی اور امام نے قاعدہ کر کے سلام پھیر لیا. آپ جب سجدے میں تھے تو آپ فوراً اٹھو گے اور قاعدہ کر کے آپ بھی سلام پھیرو گے, حالانکہ امام سلام پھیر کے نماز مکمل کر چکا ہے, لیکن آپ امام کے پیچھے ہی سمجھے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ نیند کی وجہ سے امام تک پہنچنے میں لیٹ ہو گئے ہیں. امام سلام پھیر چکا ہے مگر آپ جو سلام پھیرو گے وہ امام کے پیچھے والا ہی سلام کہلایا جائے گا, آپ کی یہ نماز الگ سے نہیں کہلائے گی. اگر اس کو الگ سے مانے تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی. کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ آپ نے تو پوری نماز امام کے پیچھے اقتدا کی تھی, آدھی اپنی آدھی امام کے پیچھے کی اقتدا آپ کی, بولو بھائی, نہیں تھی. اب لوگ اس کو پتہ ہے کیا کہیں گے, عقلی باتیں کر کے یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں, حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. لوگ اس پہ کمنٹس کریں گے مفتی صاحب نے حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. حدیث سے حوالہ دینا آپ کے ذمے ہے, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے, صحابہ کے عمل سے, تابعین سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو امام کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھے گا اور امام 2 پڑھے گا, یہ پوری نماز امام کے پیچھے ہی شمار ہوگی, لہذا پوری جماعت کا ثواب ملے گا. اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ آپ کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کریں, یہ آپ کے ذمے ہے. مجھ پر آپ یہ تانا نہیں دیں کہ عقلی باتیں کر رہا ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نہ عقل سے ہے نہ قرآن و حدیث سے, نہ اس پاس عقل سے کوئی دلیل اور نہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی حدیث سے دلیل پیش کرو کہ ایک آدمی 20 سال کی نمازیں قضا کرے گا. قضاء عمری میں یہی ہوتا ہے نا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو محض توبہ سے معاف ہو جائے گی, قضا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو, کیونکہ ہمارے پاس جو مثالیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں, نبی کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, قضا بھی پڑھی گئی ہے اور توبہ بھی کی گئی ہے, استغفار بھی کیا گیا ہے. اب یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 سال جب نمازیں ہو جائیں گی تو وہ معاف ہیں توبہ سے, یہ تو آپ حدیث پیش کرو نا, آپ کے ذمہ جو دعویٰ کرتا ہے حدیث پیش کرنا اس کے ذمہ, کہ نمازیں جب تھوڑی تھیں تو قضا کرنا ضروری, جب زیادہ ہو گئی تو قضا ضروری نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے مسئلہ؟ نماز تو نماز ہے بھائی. جب قرضہ آپ کے ذمہ کسی کا ہوگا, چاہے وہ
حقوق العباد کا قرضہ ہو چاہے وہ حقوق اللہ کا قرضہ. تو حقوق العباد میں بھی قرضہ بھی ادا کرنا ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حقوق اللہ میں بھی اللہ کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا دین, اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ کا قرضہ ہے جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ رہی ہیں, تو قرضہ بھی ادا کریں گے اور وقت پہ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ بھی کریں گے. تو ہم نے عقلی دلیل بھی دے دی, حدیث سے بھی. آپ کہتے ہیں کہ عقلی باتیں کر رہے ہیں, اصل میں نہ آپ کے پاس حدیث ہے اور نہ کھوپڑی ہے, بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو آپ بیٹھ کے ممبروں پہ. چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ نماز قضا ہو جائے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی, جان کر قضا کی ہو یا بھولے سے کی, چاروں کا اجماع ہے. صرف امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ کافی ہے, لوٹانا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی بیس یہ نہیں ہے جو آپ کی بیس ہے, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز جان کر قضا کر دے وہ کافر ہو گیا. اب جب کافر ہو گیا تو باقی نمازیں جب چھوڑے گا تو حالت کفر میں چھوڑے گا, اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہوتی کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہے نا نماز. جبکہ آپ تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مسلمان مان کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں قضا کرے. یہ کہیں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے, کسی کا بھی قول نہیں ہے, اجماع امت کے خلاف ہے. تو پوری امت کے اجماع کے خلاف دعویٰ, اور حدیث بھی پیش نہیں ہے, اور حدیث کا مطالبہ کس سے شروع کر دیا؟ ہم سے. یہ لفاظی ہے جو مارکیٹ میں بہت اسپیڈ سے چل رہی ہے. تو یہ جو شوشے چھوڑے گئے نا آج کل نماز قضا, لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہے 20 سال کے, اور شریعت میں حرج نہیں ہے. حرج جب ہوتا ہے جب 20 سال کی نمازیں ہم کہہ رہے ہو تو ایک دن میں پڑھو. حرج بھی خود بیٹھ کے بنا لیا, ٹھیک ہے نا. 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھو بھائی, 40 سال کی نمازیں 40 سال میں پڑھو. ہم کب کہہ رہے ہیں ایک دن میں کمپلیٹ کرو؟ تو 40 سال کی نمازیں 40 سال میں نہیں پڑھ سکتا. تو زکوٰۃ آپ وقت پہ ادا نہ کرو, بعد میں ادا کرنی ہے. روزہ نہ رکھو, عدۃ من ایام اخر, قرآن کہہ رہا ہے بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. صرف حائضہ عورت کو اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ وہ نماز جب چھوڑے گی تو وہ قضا نہیں کرے گی, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس پر قضا سرے سے واجب ہی نہیں ہے, یعنی نماز واجب ہی نہیں ہوئی. لیکن اس میں بھی اللہ نے روزے میں قضا کا حکم دے دیا, حالانکہ حائضہ عورت پہ روزے کی قضا واجب اصولی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس پہ روزہ واجب ہی نہیں تھا. ارے جو جس عورت کو حیض آتا ہے اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہوتا تو قضا کہاں سے واجب ہو؟ لیکن اللہ نے رکن کی اتنی رعایت کہ اللہ نے کہا روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا بعد میں. نماز میں چھوٹ اس لیے دے دی کہ وہ تعداد اس کی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ حائضہ پہ تو نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی, پھر بھی جو ہے نا اس کو نماز میں صرف چھوٹ دی جا رہی ہے کیونکہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی. روزے میں پھر بھی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے, اور آپ کہہ رہے روزہ بھی معاف جو جان کر قضا کر دے, نماز بھی معاف, حالانکہ نماز اس پر واجب بھی ہوئی ہے اور روزہ بھی اس پر واجب ہوا ہے. تو میرے بھائی توبہ بھی کرنی پڑے گی اور وہ قضا بھی پیش کرنی پڑے گی اللہ کے. اور رہا مسئلہ حرج کا, یہ آپ کا بنایا ہوا ہے. تو عقلی باتیں خود کرتے ہیں بے وقوفوں والی, اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں عقلی دلیل لیتے ہیں ان کے پاس قرآن و سنت. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں کہ مسافر کے پیچھے نبی نے حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو بقیہ 2 رکعتوں میں بھی مسافر سورہ فاتحہ پڑھے گا. آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو ہمارے پاس اتنا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص امام 2 رکعت پڑھا رہا ہو, مقتدی جب اس کے پیچھے 4 پڑھے گا تو وہ چاروں جماعت سے ہی کہلائیں گی, اور جماعت سے کہلانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اس کو چاروں رکعتوں میں امام کی اقتداء میں فرض نہ کیا جائے. تو یہ فرض کیا جا رہا ہے شریعت کے کہنے پر, اور آپ عقل استعمال کر کے کہہ رہے ہو کہ جب امام گھر چلا گیا تو یہ تو اپنی پڑھ رہا ہے. تو یہ آپ عقل استعمال کر رہے ہو قرآن و سنت کے خلاف. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم آپ کی عقل کو قرآن و سنت کے تابع لے کر آ رہے ہیں. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے, بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, خوب اچھی طرح سمجھے, بس یہ آخری مسئلہ ہے, باقی مسائل اگلی دفعہ میں. بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں, بیوی امریکہ میں, ان کا نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد یا 6-7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو یہ بچہ ثابت النسب ہے, ولد الزنا نہیں کہلائے گا. یہ فقہا لکھتے ہیں, فقہ حنفی میں بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہی نہیں ہے. بھائی یہ امریکہ میں, وہ پاکستان میں, فون پہ نکاح ہوا اور 8-9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. ایک صاحب آئے میرے پہ بہشتی زیور پہ اعتراض کرنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, یہ ثابت النسب کیسے, اس کو باپ کا کیسے کہیں گے, یہ تو ناجائز بچہ ہے. تو پھر وہ اعتراض کرنے لگے فقہ حنفی میں پاگلوں والی باتیں لکھی ہوئی ہیں, بہشتی زیور غلط ہے, قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. میں نے کہا میرے بھائی اصل میں امام ابو حنیفہ نے بہت عقل استعمال کی ہے, لیکن وہ عقل جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی وہ استعمال نہیں کی, وہ آپ استعمال کر رہے ہو, اس لیے آپ کو بہشتی زیور کے مسئلے پر اعتراض ہے. حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر, بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. بستر کا مطلب جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہو, یہ کنایا ہے. ایک صحابی نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا تھا کسی عورت سے, جب بچہ پیدا ہوا تو شکل زانی سے مل رہی تھی. وہ آ گئے دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اس عورت سے زنا کیا تھا, لہذا یہ بچہ میرا ہے, مجھے دے دو. حالانکہ وہ میرڈ تھی, شادی شدہ تھی, ان کے شوہر تھے. آپ نے فرمایا الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا. بستر سے مراد یعنی جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا ہو. بستر تو کنایا ہوتا ہے نا کہ
جس کی بیوی کے پیدا ہوگا اسی کا ہوگا, اور جو زنا کرنے والا وہ محروم رہے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی نے حقیقت کو نہیں دیکھا کہ حقیقت میں کس کا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کی جب شادی ہوئی تو 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا, کیونکہ 6 مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی, تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہے اور بچہ ان کا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا نا. بچے تو کبھی گھنگریالے وال ماں باپ دونوں کے بال سلکی ہوتے ہیں, بچے کے اسپرنگ جیسے وال ہوتے ہیں, ہوتا ہے بعض دفعہ. ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا, وہ کہے گا یار یہ تو بالکل کچھ اور لگ رہا ہے. اسلام نے شک کا دروازہ, بھائی جس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوگا تو شوہر کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. تو میں نے کہا یہ عقل کے خلاف ہے مگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. تو آپ امام حنیفہ کی چونکہ قرآن حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے نا, اس لیے انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں, ورنہ حقیقت میں تو نبی گواہ طلب کرتے نا ان سے. کیا خیال ہے؟ قیاس ماہر جو قیافہ شناس ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا کہ دیکھو شکل کس سے مل رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں نبی نے کی. نبی نے فرمایا جس کے بستر پہ پیدا ہوا اسی کا ہے, بس دیٹس آل, ختم. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں نکاح جب ہو گیا, بچہ پیدا ہوگا تو یہ شوہر کے کھاتے میں آپ کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ میاں امریکہ میں ممکن ہے چھپ کے ملاقات کی ہو, اس بچے سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ کم بخت جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں. الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا, ہم یہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں چاہے وہ قسمیں اٹھا لیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, ناممکن, میں کبھی گیا ہی نہیں, تو شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے. بہشتی زیور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو انہوں نے پڑھا نہیں. شوہر کو یہ رائٹ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں. شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے, لیکن شریعت اس دعوے کو اتنے آرام سے قبول نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے تم نے جو یہ کہہ دیا کہ میرا نہیں ہے, اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے. زنا کیا تو 4 گواہ لے کر آؤ. نہیں آ رہی بات؟ تو اسلام نے یہ شک و شبہہ کے دروازے کیا کر دیے ہیں؟ بند. بھائی شادی کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو ثابت النسب ہی ہوگا. شوہر کو شک ہے نا تو شوہر الزام لگا دے میرا نہیں ہے, میں تو ملا ہی نہیں, میرا ہے ہی نہیں. تو جب آپ کا نہیں ہے اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو, بیوی کیا ہے؟ زانی ہے. زانی ہے تو 4 گواہ لے کر آؤ. اتنا بڑا الزام لگایا آپ نے. 4 گواہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ لعان کریں گے عدالت میں جا کے, 4 قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کیا ہے, یہ بچہ میرا نہیں ہے. 5ویں دفعہ میں آپ کہیں گے کہ مجھ پر اللہ کا کل کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ لعان ہوگا. پھر عورت سے بھی 4 قسمیں اٹھوائی جائیں گی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسی کا بچہ ہے, یہ زنا کی مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے, اور اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو. یہ 5 جب قسمیں پوری ہو جائیں گی تو نہ شوہر کا سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے نہ عورت کا, کیونکہ دونوں نے قسمیں اٹھا لی نا. پھر عدالت کیا کرے گی؟ دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گی, اور اس بچے کو نہ تو ولد الزنا کہا جائے گا کیونکہ زنا کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کو ماں کی طرف منسوب کر دیا جائے گا کیونکہ شوہر اس کی نفی کر رہا ہے. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر عورت مان لے کہ میں نے زنا کیا تھا, وہ قسم نہ اٹھائے, تو پھر بچے کو ولد الزنا قرار دیا جائے گا اور عورت کو رجم کی سزا دی جائے گی. اس پروسیس کے بغیر بچے کی نفی اسلام میں ممکن نہیں ہے. اور میں نے کہا آپ جو بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو بہتی زیور کے بارے میں, جو آپ بتا رہے ہو کہ کیسے ہو گیا, بس ایسے ہی کہ امریکہ میں اور وہ جاپان میں کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا, میں نے کہا اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو بیوی زانی ہے تو زنا کی تہمت تو لگاؤ, تو پھر تو شریعت میں زنا کی خالی پیلی کی تہمت آپ نہیں لگا سکتے, وہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. 4 گواہ لے کر آؤ. وہ کہے میرے پاس گواہ نہیں ہے تو لعان آپ نہیں کر سکتے. لعان کون کرے گا؟ شوہر. صرف شوہر کو رائٹ ہے لعان کرنے کا, شوہر کے علاوہ کسی اور کو لعان کا حق نہیں ہے. تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بہتی زیور میں جو لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو میں تبھی کہتا ہوں کہ بہتی زیور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے سامنے بتاؤ تو میں ان کو بتاؤں گا قرآن اس کے مطابق کیا ہے, اور یہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف. تو بچے کی نفی کا حق صرف شوہر کو ہے, لیکن شوہر اتنے آرام سے نفی نہیں کر سکتا, چاہے بیوی جاپان میں ہو, انڈونیشیا میں, مریخ پہ ہی کیوں نہ ہو. وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار شادی ہوئی ہے وہ بچی مریخ پر, وہ یہ کیسے ہوئی, تو چاند پہ گیا ہوا تھا میں ان دنوں میں, تو بچہ کیسے ہوا؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے, یا تو مانو تمہارا بچہ ہے, انکار کرو گے تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تبھی علماء کہتے ہیں کہ آج اگر کسی شادی شدہ خاتون کے بچہ پیدا ہو گیا تو شوہر نفی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہماری عدالتوں میں لعان کا قانون ہے ہی نہیں, اور یہ عدالت ہی کر سکتی ہے لعان, عام آدمی کو لعان کا حق نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا آج تو لعان کا آپشن بھی کیا ہو گیا, کیونکہ عدالت کو رائٹ ہے, عام آدمی نہیں جرگہ لگا کے قسمیں اٹھوا سکتا ہے. یہ حکومت کو حق حاصل ہے, حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو اب شادی شدہ عورت کے جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرا ہی ہے, آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے
پہلے سے ہی پاک دامن عورتیں تلاش کیا کرو شادی کے لیے, تاکہ ان چیزوں کی نوبت آئے ہی نہیں. پاک دامن عورت سے, اس زمانے میں پاک دامن عورت سے نکاح کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ اعتراضات کرتے ہیں, خود الٹی سیدھی عقل استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ تانے دیتے ہیں. تو یہ قضاء عمری جو انہوں نے اڑا دی نا, یہ اپنی عقل استعمال کر کے اڑائی ہے. اس پر ان کے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے. کہہ رہی ہے تو اتنا بڑا مجرم جان کر قضا کی ہے, تو جان کر قضا کی تو اور بڑا مجرم ہے, اس کو تو نماز بالکل معاف نہیں ہونی. جب بھولے سے جو قضا ہو جائے اس کو نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی, تو جان کر قضا کرنے والے کے, ایک آدمی غلطی سے آپ کے پیسے کھا گیا بھولے سے, اس کو یاد ہی نہیں تھا آپ کے پیسے دینا, تو جب آپ اس سے پیسے مانگو گے تو اس کی ذمہ داری ہے پیسے لوٹائے اور سوری بھی کرے. اور جو جان کر کھا گیا ہو, جو بھولے سے کھائے ہو نا, اس میں تو پھر بھی آپ کو چلو اب کھا گئے یار کوئی بات نہیں معاف کر دیا, لیکن جو جان کر کھا کے بیٹھا اس کو تو آپ کہا کہ بھائی معافی کے ساتھ ساتھ ڈبل کر کے لوں گا میں, ایسا ہوتا ہے نا. تو جو جان کر نماز قضا کرے گا اس کو تو معافی بھی مانگنی ہے اور نماز کی ادائیگی بھی زیادہ ضروری ہے. تو جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی عقل استعمال کر رہے ہیں, غلط عقل اور قرآن و سنت کے خلاف عقل, اجماع امت کے خلاف عقل.